بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، یہ وہ وقت تھا جب پورا عرب قحط کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ کھجور کے درخت سوکھ چکے تھے، کنووں کا پانی خشک ہو چکا تھا اور لوگ دانہ دانہ ترسنے لگے تھے۔ ایسے میں ایک سخی دل، ایک مہمان نواز انسان نے اپنے عزم و ہمت سے تاریخ بدل دی۔ یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ہاشم رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام عمرو تھا۔ وہ نہ صرف قریش کے سردار تھے بلکہ بہادری، سخاوت اور مہمان نوازی میں بے مثال تھے۔ عرب کے قبائل ان کا احترام کرتے اور ان کے فیصلوں پر بھروسہ کرتے تھے۔ ایک سال قحط نے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حج کے دن قریب تھے اور مختلف قبائل سے لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آ رہے تھے، مگر قحط کی وجہ سے حاجی بھوک اور کمزوری سے نڈھال تھے۔ یہ حالات حضرت ہاشم رحمۃ اللہ علیہ کے دل کو چیر رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس آزمائش میں بھی حاجیوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں گے۔ حضرت ہاشم رحمۃ اللہ علیہ قافلے کے ساتھ ملک شام گئے۔ وہاں سے اعلیٰ معیار کی خشک روٹیاں خریدیں اور قافلے بھر کر مکہ مکرمہ واپس لائے۔ حج کے دنوں میں انہوں نے بڑے بڑے دیسکے تیار کروائے، اونٹ ذبح کیے، شوربہ بنایا اور پھر ان خشک روٹیوں کو چورا کر کے شوربے میں ڈال کر ایک لذیذ کھانا تیار کیا جسے شریعت کہا جاتا ہے۔ مکہ کے صحن میں حضرت ہاشم علیہ السلام خود کھڑے ہو کر مہمانوں کو کھانا پیش کرتے۔ ہر حاجی پیٹ بھر کر کھاتا اور دعائیں دیتا۔ دوسرے قبائل میں حضرت ہاشم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے عزت اور محبت مزید بڑھ گئی، چونکہ ہاشم کا مطلب ہے روٹی توڑنے والا۔ اس دن کے بعد سب نے انہیں ہاشم کے لقب سے پکارنا شروع کیا، یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا، اور یہ لقب ہمیشہ کے لیے ان کا نام بن گیا۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سخاوت، مہمان نوازی اور انسان دوستی کا یہ وصف نسل در نسل منتقل ہوا۔ حضرت ہاشم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مہمان نوازی اور ضرورت مندوں کی مدد صرف مال کا خرچ نہیں بلکہ ایک اعلیٰ کردار کی نشانی ہے۔ یہ وہی وصف ہے جو بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں سب سے نمایاں نظر آتا ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو برکت اور عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔